اچھی بات ہے. مریم نواز صاحبہ نے ترازو کا پلڑا برابر کرنے کا جو مطالبہ کیا وہ ٹھیک ہے. یہ اس وقت ہو رہا تھا جب مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ترازو کا پلڑا برابر کریں, ہم اندر ہیں وہ باہر ہیں, ہم نائل ہیں وہ اہل ہیں, اور یہ کوئی الیکشن کا ماحول نہیں ہے اور فلانا فلانا. تو آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے, ان کا مطالبہ ٹھیک ہے. جی. تو آج جو ترازو کا پلڑا دوسری طرف گیا ہوا ہے, آج بھی برابر ہونا چاہیے. جی بالکل برابر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بس جو آپ نے کہا اس طرح ہونا چاہیے برابر. کیا بس میں نے اتنا ہی کہنا ہے نا, اس کے آگے میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کسی کا مقدمہ لڑنا ہے؟ آئیڈیا کوئی میں کیوں آئیڈیا دوں؟ ادھر تو مقدمہ لڑ رہے تھے. دیکھیں اب وہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا, ہاں, اور ایک چیز ڈسکس ہو گئی پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ. اب آپ نے اس کے اندر سے کیا نکالنا ہے؟ میں نے آپ نے جنرل پوچھا, میں نے بتا دیا کہ آج بھی اسی طریقے سے انصاف ہونا چاہیے. کون کہے گا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور تاریخیں لگنی چاہیے, ہاں, کیسز سنے جانے چاہیے. ہاں. میں نے تو امام مزاری کے حق میں بھی آواز بلند کی ہے, ہونی چاہیے. کون کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے؟ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ 9 مئی کا جو بھی ماسٹر مائنڈ ہے جس نے ان کو ورگلایا, خواہ وہ جوڈیشری کے اندر تھا, خواہ وہ فوج کے اندر تھا, خواہ پولیٹیشینز میں تھا, اسے کٹہرے میں لا کر ثبوت کے ساتھ سزا دینی چاہیے, اور بالکل کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کون تھا؟ مجھے کون ہوتا ہے یہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹس نے, میں نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. کوئی آئیڈیا میں نے کیوں ڈیسائیڈ کرنا ہے کورٹس نے کرنا, میں کیوں کروں؟ آپ کے وہم و گمان میں کوئی نہیں, میں کیوں کہوں؟ ذہنوں میں کوئی وہ چھوڑ دینا, میں نے کیوں کہنا ہے؟ وہ چھوڑ دیں بھائی. اچھا اس کو چھوڑ دوں. ہاں جی. اچھا مریم نواز صاحبہ نے, میں جنرل ایک سٹیٹمنٹ بولتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی میں تھے, یہ ان حرکتوں کے اندر انوالو تھے. ہاں بس میں اتنا کہوں گا. اور ماسٹر مائنڈ کا نہیں پتا جی, وہ کورٹ فیصلہ کرے گی ماسٹر مائنڈ کون ہے. اچھا, ماسٹر مائنڈ اس وقت جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ہے, یا دوسرا جو ان کا اپنا بندہ پکڑا ہوا ہے انہوں نے وہ ہے. یہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے, کورٹس نے کرنا ہے, وہ ہم نے نہیں کرنا. یعنی ان دو میں ٹائی ہے. جی. اچھا اچھا, دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اچھا دونوں بھی بالکل ہو سکتے ہیں, کورٹ کو ہو سکتے ہیں. میں نے یہ اس طرح نہ کرے, بات نہ پکڑے. نہیں میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, دونوں بھی ہو سکتے ہیں, دونوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اربوں روپے کی ذاتی تشہیر, اپنے اور اپنے والد کے نام پر منصوبے ہمارے پیسوں سے, اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن. یہ جو رمضان تو آئے نہیں, شیطان کہہ دے اور آپ شیطانیاں لے کے 2-3 بٹی صاحب, اس کے بعد آپ نے کیا رمضان. اچھا مجھے ویسے نا آج رمضان پہ جاتے جاتے نا, بلیو می, میں نہیں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ دن مبارک دن آئے گا کہ جی محمد مرزا صاحب کسی سوال سے گھبرائیں گے. آپ جتنی مرضی مجھے تیش دلائیں, میرا وضو بڑا پکا ہے. وہ میں بدتمیز اینکر کے سامنے بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پکا بیٹھا رہوں, آپ تو پھر بھی تمیز والے ہیں. آپ جتنی مرضی مجھے تیش دلائیں. نہیں, میں آپ کو کبھی بھی, میرا یہ ماننا ہی نہیں کسی سے بات, لیکن اربوں روپے کی ذاتی تشہیر یہ ہمارے پیسے ہیں. ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں. اربوں روپے کی ذاتی نہیں تشہیر ہونی چاہیے. اپنے اور اپنے والد کے نام پر منصوبے جو ہمارے پیسوں سے, سرکاری پیسوں سے نہیں ہونے چاہیے. اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن. کریک ڈاؤن آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو مقدمات کے اندر ہے. نہیں, جو بیڈ روموں میں گھس کر خواتین کے دوپٹے کھینچنا, گرفتار کر لینا کسی بھی موومنٹ سے, کسی بھی احتجاج سے, کسی بھی ریلی سے, کسی بھی جلسے سے پہلے, اس طریقے سے غیر اخلاقی طریقے سے, خواہ خان صاحب کے دور میں ہوا, خواہ آج ہو رہا ہے, دونوں غلط ہے. اور یہ بیڈ روم میں داخل ہونے کی روایت ڈالی کس نے تھی؟ کس نے؟ وہ کراچی میں کوئی بیڈ روم میں گھسے تھے. اچھا ماشاءاللہ, وہ یاد ہے. کچھ 2-4 ادھر کے بھی بتا دیں. وہ سرکار ہے, اس طرح نہ کرے. اس سے پہلے کوئی نہیں تھا, اس کے بعد کوئی نہیں تھا. وہ سرکار ہے نا. میں آپ کو دیکھیں, اس وقت تو آپ آج کے دور کے مظلومین کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. اچھا, یہ آپ کو بتائیں گے. اور یہ جو جن کے نظریاتی ہونے کی ڈیٹ جو ہے نا 2 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے گود میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ سے پہلے بھی نظریاتی لوگ رہے ہیں. اور جو آج بہو ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی تکلیفیں کاٹی ہیں, ہم بتائیں گے. اور یہ آج جو بہو ہے نا, اس نے بھی ساس ہونا ہے. جی اس طرح. اچھا 19 سیٹر جہاز لیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. اچھا, گلف سٹریم G105, آپ سمجھتے ہیں کہ لینا چاہیے تھا جب یہ حالت ہے, مہنگائی, بے روزگاری؟ بالکل نہیں لینا چاہیے. نہیں لینا چاہیے بالکل. اور یہ جو جاپان, برازیل, تھائی لینڈ, سوئٹزرلینڈ کے دورے, اولاد, بیٹی کی سہیلی, نوکرانیاں, چہتے, لاڈلے, ایئر فورس کا چارٹر جہاز میں, اگر تو کوئی ان کو سرکاری طور پہ الاؤ ہے اور سرکاری کام سے جا رہے ہیں پھر تو بالکل درست ہے. نوکرانیاں بھی انہیں ایک منٹ ہے نا. اور اگر کوئی کام غیر سرکاری طریقے سے ہو رہا ہے تو وہ غلط ہے. ہاں بالکل, خواہ وہ پہلے ہوتا ہو, آج ہوتا ہو. پھر میں بات آپ سے کروں گا, خواہ وہ اپنے ایکس ہسبینڈ کو ساتھ بٹھا کے جہاز میں مسجد نبی میں نکاح پڑھانے کے لیے جایا جائے, بشرا بی بی, اور چاہے آج ہو, تو ایکٹیویٹیز دونوں ہی غلط ہیں. اچھا, بہت کوئی نا ایمان سے, مجھے نہیں لگتا تھا کہ, میں سمجھتا ہوں اور آج بھی سمجھتا ہوں, آپ کو میں حسن ظن دیتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں, لیکن مجھے میری یہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے چیزیں. جب آپ ابھی آگے آؤں گا, آپ کھل کے عمران خان صاحب کے آخری 102 سوال رہ گئے پولیٹیکل, آپ کھل کے بات کیجیے, اور کرتے ہیں, اور آپ کو کرنی چاہیے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں دونوں کے بارے میں, میں کہہ رہا ہوں دونوں. میں بات دونوں کی ہو ہی نہیں رہی تھی. نہیں وہ اسی لیے نا, چونکہ آپ ایک طرف کا مقدمہ لا رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی کی یا اس دور کی بیڈ روموں کی بات کی, آپ کو کراچی کے ہوٹل کا بیڈ روم یاد آ گیا.
نہیں مجھے نہیں یاد آیا. آ گیا ابھی آپ نے بتایا, ابھی بتایا. اور جب آپ سرکار مجھے یاد نہیں آیا, مجھے بھولا ہی نہیں ہے, مجھے یاد نہیں آیا. 4.5 سال میں عمران خان نے 19 سیٹر جہاز لیا, اپنی اولاد نوکرانیوں کو بٹھا کر لے گئے باہر. برازیل تھائی لینڈ کے بحیثیت وزیر دورے کیے کہ کیا میں جا کے جس نکاح کا میں نے ذکر کیا وہ آپ کے علم میں ہے؟ جی سر, جس میں سارے رشتہ دار گئے تھے. وہ سرکاری جہاز پہ تھا. کون سا تھا وہ؟ ملک ریاض کا تھا وہ. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کرنے غلط ہے, آپ سنگل آؤٹ ایک کو نہ کریں. ماشاءاللہ. یا تو میں دونوں کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. میرا کیمرہ کون سا ہے؟ یہ مریم نواز صاحبہ, تھینک یو. اچھا جی, نواز شریف کبھی کسی عورت کے خلاف نواز شریف صاحب نے غلط زبان استعمال نہیں کی. آپ کا ایک اور کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں میں میٹرک میں تھا اور بے نظیر بھٹو کو اور اس وقت ہم گالیاں دیتے تھے. وہ میں نے بتایا نا شیخ رشید صاحب تھے, ان کا ذکر بھی میں نے کیا. نہیں آپ خود بتا رہے ہیں. اوہو میں بتا رہا ہوں نا کہ شیخ رشید صاحب تھے جو ولگر لینگویج استعمال. نہیں آپ خود اپنا بتا رہے ہیں. اوہو میں نے اپنا بھی بتایا, ظاہر ہے ہم اس وقت چھوٹی عمر میں تھے, ہمیں بتایا گیا کہ اسلام دشمن میں ہوتا ہے. سرکار ظاہر ہے آج والی جو جین زی کی ایک بلٹ اپ ہوا ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے انہیں کئی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں دوسری طرف کی. آپ اس وقت بے نظیر کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ چونکہ ہم ایک مذہبی بیک گراؤنڈ سے تھے اور اس وقت مذہبی جماعتیں مسلم لیگ کے ساتھ تھیں اور اسلامک جمہوری اتحاد بنا ہوا تھا, تو اس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ ہے. اور اس اسلامی جمہوری اتحاد کا ہیڈ کون تھا؟ ظاہر نواز شریف صاحب ہی تھے. ٹھیک. اچھا, اور جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر سے تصویریں پھینکوائی گئی تھی قابل اعتراض, وہ کس نے پھینکوائی تھی؟ وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. اچھا, نواز شریف صاحب کو جی حسین حقانی صاحب نے بتا دیا. اچھا جی ان سے بڑی کیا گواہی ہوگی, گھر کی گواہی ہے, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اچھا ہاں, یہ آپ حسین حقانی صاحب کو جانتے ہیں نا؟ جی جانتے. یہ ویسے یہ مان جاتے ہیں کیا کہ ایوب خان تو برا ہے لیکن ایوب خان کا ساتھ دینے والے سارے اچھے ہیں؟ یہ دو ٹاپک ضیاء اللہ کا برا ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. لیکن ضیاء اللہ کا ساتھ آل اولاد جو ہے جن کی ابھی آپ تعریفیں کر رہے تھے وہ برے ہیں. مشرف برا ہے لیکن مشرف کے ساتھ دینے والے جو ہیں وہ اچھے ہیں. اور ایوب خان نے فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ زیادتی کی, دھاندلی سے اروا دیا. لیکن بھٹو صاحب الیکشن مہم کے انچارج تھے, یہ کوئی نہیں بولتا. اور بھٹو صاحب جو زبان استعمال کر رہے تھے تو یا تو غلط ہے یا تو برائی کو برائی پورا کہے نا. اس وقت ہیڈ کون؟ نواز شریف صاحب اس وقت کھڑے ہوتے کہتے کہ یہ میری اپوزیشن لیڈر ہے, خبردار اس کے خلاف. جی حسین حقانی صاحب نے کہا کہ وہ اس کے اوپر ناراض ہوئے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی غلط ہوئی ہے. اچھا, اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. اچھا, اور وہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دینا تھا نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے انڈرمائن کرنے کا. پہلے وہ تھے اور اس زمانے میں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, بعد میں پیپلز پارٹی میں وہ آگے پوری زندگی پیپلز پارٹی میں رہے اور یہاں سے نواز شریف صاحب کی جیسے انہیں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی. آپ کو پتا ہے نا کن کو؟ حسین حقانی صاحب کو, کیونکہ وہ یو ایس میں یہ تھے, سفیر تھے. ہاں وہ ہوا تھا, وہ جو کالا کوٹ پہن کے نواز شریف صاحب گئے پہنچ گئے تھے. مہاتما نواز شریف صاحب. اوہو یار چھوڑ دینا. اچھا چھوڑ دیا, میرا کیا لینا دینا. اچھا, شہباز شریف لائف ٹائم وزیر اعظم ہیں, ان کی پرفارمنس اچھی ہے. یہ کب نے کہا ہے؟ دکھا دیں. وہ سرکار ایسے نہیں کہا ہوا, میں نے کہا ہوا ہے لیکن میں نے آپ سے کانٹیکسٹ پوچھنا ہے, کٹا ہوا کلپ نہیں. آپ پوچھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو آپ کیسا دیکھتے ہیں, ان کی بحیثیت وزیر اعظم کارکردگی. آپ کہتے ہیں کہ کمال کے وزیر اعظم ہے, لائف ٹائم وزیر اعظم ہے. اور کس لہجے میں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی وہ آپ کو پتا ہے؟ ابھی میں مجھے تو پتا ہے. اچھا, آپ کو پتا ہے؟ نہیں آپ بتائیں نا, آپ کیا بات ہو رہی خوش ہو کے بات کر رہے تھے. ہاں یہ بات ہے نا, تو میں بتا رہا تھا کہ سیم پیج کے اعتبار سے خان صاحب سے زیادہ اوبیڈینٹ ہے وہ. اچھا, اور شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھی پرفارمنس ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے نکالا ہے. اچھا, لیکن اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا, آپ کو کس نے اطلاع دی کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا, اور یا اب ملک ڈیفالٹ ہونے کے دروازے پر نہیں ہے؟ ہمیں خان صاحب نے بتایا تھا کہ ملک سری لنکا بننے والا ہے, تو اللہ کا شکر ہے نہیں بنا. خان صاحب نے بتایا تھا. اور اب یہ ملک اگر آپ اللہ نہ کرے کبھی بنے, لیکن اب سری لنکا سے واپس آ گئے. جی جی کافی بہتر ہے وہ اس وقت جو صورتحال. دیکھیں یہ اب ہم اگر یہاں بیٹھ کے اکنامکس ڈسکس کریں گے, باقی موٹی موٹی 2-4-3 چیزیں بتا دیں. میں جنرل چیزیں 3 بتا دیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ کام کیا. ہم یہاں کو پولیٹیکل ٹاک شو کرنے نہیں بیٹھے. آپ جنرل مجھ سے ایک میرا موقف لے رہے ہیں نا, میں نے اپنا موقف رکھ دیا. ہم نے پتہ کیا ہوگا, میں جب اس کو ڈسکس کروں گا نا ایک ایک ٹاپک کو, آپ کو شہباز حکومت کے 3 چیزیں کون سی بہتر لگی, اگر میں اس طریقے سے ڈسکشن کرنا شروع کروں گا نا, ہر لوگ اپنے مطلب کی آواز اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں سے کلپ کاٹیں گے اور اس کو ایک کلپوں پہ آپ نہیں نا, آپ تو کہتے ہیں میرے کلپ کاٹو, اسی وجہ سے تو میرے وہ میں کس بات میں کہتا ہوں, وہ میں کہتا ہوں جب میں دینی ٹاپکس کے اوپر بات کر رہا ہوں. جب آپ مجھ سے زبردستی پالیٹکس کے اوپر کوسچن کریں گے نا, تو وہ پک اینڈ چوز بات کی ہوئی تھی. میں اس وجہ سرکار میں نے جب بات کی تو ایک پورا مقدمہ ہوا تھا نا, اس وقت ڈسکس ہوا تھا. مجھے اب دیکھیں صرف اس طرح جب کوئی آگے ڈسکشن مجھ سے اس طریقے سے کوئی ڈسکشن نہیں آگے کرتا, جنرل کوئی ڈسکشن کرتے ہیں. مجھے سمپل سی, آپ بحیثیت پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہا ان کی پرفارمنس اچھی ہے, اور آپ نے 2-3 چیزیں بتا دیں کہ جس میں جی آئی ایم ایف والے بحران سے نکالا ہے. اچھا, اس بحران سے نکالا ہے. آئی ایم ایف مطلب کیا کہ آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا ہم نے.
سر میں آپ وہاں کو تک تو نہیں، میں نے مجھے آپ نے 60 کیا کے بتانا؟ قریب وزیر مشیر ہیں، ایوان صدر کا بجٹ بڑھ چکا، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ چکا، ججوں کی مراعات سرکار میں پھر پیچھے چلا جاؤں گا آپ کے مہاتما کے دور میں، تو پھر آپ وہ کریں گے. ممبران اسمبلی وزراء کی تنخواہیں بڑھ سکی، یہ میرے لیے ولاگ بنا کے شہباز شریف صاحب کے سامنے دو رکھیں. درجن مجھے نہ دورے، بتائیں میری مرضی 43 سے نہیں. ارب MNS کے جو ہے 25 کروڑ، مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں اضافہ، زراعت انڈسٹری ریل اسٹیٹ ڈاؤن، سرمایہ کاری میں 41% کمی، حکومت کے 112 MOU سائن کیے، ایک بھی توڑ نہیں چڑھا، ریکارڈ قرضہ، ریکارڈ سرکاری ادارے خسارے، $600 ملین پرائیویٹ بینک سے اب لے رہے ہیں کہ زر مبادلہ کو سرکار میں خود کریٹک ہوں، میں نے بھی سولر پالیسی کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے. $6 ارب چین کے، UAE سعودیہ کے $2 ارب $4 ارب جو زر مبادلہ پڑا ہوا ہے، سورج پر ٹیکس لگ چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی کمال کی ہے. چلیں اچھی تقریر تھی آپ کی، آگے چلیں. چلو جی. عمران خان کی سولر پالیسی کا بھی ذکر کریں، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں ہوں جو گورنمنٹ نے بھی سولر پالیسی کے ساتھ کیا، وہ بھی ایڈ کریں جی. وہ لکھے کہ پہلے گرین کا ہمیں لارا لگا کے اور اب جو ہے وہ قالینی نیچے سے کھینچ لیا. شہباز شریف مائنڈ نہ کر جائیں گے. کیوں؟ مریم نواز کے چچا ہیں. نہیں کیوں؟ اتنی باتیں انہوں نے مائنڈ نہیں کی، میں نے ایک بات کی تو مائنڈ کر دیں گے. آپ کا زیادہ آپ کو قریب سے سنتے ہیں نا، میرے تو وہ جانتے ہی، میں یہی خدا کا نام لیں، میری نہ آج تک کبھی ان میں سے کسی کے ساتھ فون پہ بات ہوئی، بلش کر گئے ہم. نہیں، نہ کبھی فون پہ بات ہوئی، نہ کبھی کسی کے ساتھ فون پہ بات کرنے کی خواہش ہے. اچھا، عمران خان کی آخری سوال ہے، اس کے بعد رمضان ہے. عمران خان اس کے بعد رمضان کا عید شروع ہو جائے گی. عمران خان پھر شیطان آزاد ہو جائے گا. عمران خان کی تعریفوں سے عمران خان کی برائیوں تک کا سفر کیسے طے کیا؟ نہیں، تعریفیں آج بھی تعریفیں ہیں، برائیاں اس وقت بھی برائیاں تھیں، آج بھی برائیاں. جنرل سٹیٹمنٹ بھٹی صاحب آپ میں آپ کے دو کلپ آپ کو سنواؤں گا. سنوائیں اس وقت جب میں آپ سے ڈیمانڈ کروں گا، میں آپ کے کہنے پہ مان لوں گا. شام کا جو 9 بجے کا خبر نامہ ہے، خان صاحب ایک دن نہ بولے تو 9 کی خبریں سننے کو دل نہیں کرتا. عمران خان نے جس طرح یوتھ کو انگیج کیا، عمران خان نے جس طرح موروثی سیاست کو ہٹایا، اور پھر اپنی اور عمران خان کی مماثلتیں اپنے بیان کی. اب محب وطن وہ ہوگا جسے عمران خان محب وطن کہیں گے، غدار وطن وہ ہوگا جسے عمران خان غدار وطن کہیں گے. چاہے آپ جتنی مرضی چاہے آپ جتنی مرضی یہ ملی ترانے بنا لیں، کیونکہ یہ جو ڈیمیج ہوا ہے نا، یہ اللہ کی سنت ہے. موسیٰ کی پرورش فرعون کے دربار میں ہی ہوتی ہے. نواز شریف ان کے اعلیٰ کار تھے، پہلی چوٹ سٹروک نواز شریف سے پڑی. مولانا فضل بن رحمان تھے، ان سے بھی پڑ گئی. ایک عمران خان بچے تو انہوں نے تو ساری کسریں نکال دی. اب اس قوم کا قبلہ متعین ہو چکا، اب کوئی فوجی ڈکٹیٹر یہاں ہرگز قبول نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا تھا کہ اس شر سے کبھی ہماری جان چھوٹے گی، اے پولیٹیکل ہو جائے گی اس ریولیوشن. مجھے یہ 70 سالوں میں ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کوئی اللہ کی کرنی ہے، کیونکہ 5 سال میں ہر چیز تل پٹ ہو گئی. میں ہر ایک جملے کے اوپر قائم ہوں، اس سے میں نے جوٹن لیے نہیں ہے. مجھے ذرا اس کی اپلوڈنگ ڈیٹ بتائیں. اچھا ہاں، رک جائے سرکار، میں اس کے آپ کو سرکار ادھر رک جائے نا، اس کی اپلوڈنگ ڈیٹ بتائیں. ہاں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. PTI ٹرولز، ڈیجیٹل دہشت گردی، سرکار چھوڑ دینا ادھر رکھنا، پہلے وہ بھٹی صاحب بھیجنا. یہ مجھے بتائیں، اپلوڈنگ ڈیٹ بتائیں. ابھی بتاتا ہوں سر. ہائے ہائے کیا قسم سے، میں اپنی ہر بات کے اوپر قائم. جولائی 2024. یہ کس چینل پہ اپلوڈ ہوگا؟ نہیں، یہ میرا کلپ ہی نہیں ہے. میرا کلپ ہوگا جو میرے چینل پہ چڑھا ہوا ہے، اس پہ سے نکالیں. یہ پوڈ کاسٹ ہے. وہ سرکار بات، یہ آپ آواز آپ کی نہیں ہے. ایک منٹ، یہ آپ اس کو اپلوڈنگ ڈیٹ اس کی نکالیں. کیا جولائی 2024. یہ میرے چینل سے نکالیں نا، میں آپ کو پورا کلپ بتاؤں گا نا کس کانٹیکسٹ میں کیا بات ہو. یہ جملے نہیں چلتے. المیہ تھا، رک جائے ادھر ہی، رک جائے. یہ بےایمانی ہے آپ لوگوں کی، یہ سب کاٹ کے نا میں نے مجھے پھینک دیا. یہ جملے کاٹے اس لیے چھوڑو بھٹی صاحب. نہیں، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو نون لیگ والے تہاڈے بارے بول رہے ہیں. سرکار چھڑ دو. اچھا سنیں، پروگرام بڑھ گیا. شیر افضل مروت زندہ باد. سنیں اور چھڑ دو، بڑھ گیا پروگرام. سنیں گھبرا گئے میرا بھائی سنو. میں آپ نے کہا میں خوشی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ بھی یہ کلپ آرام ہو ڈالروں کے ہتھے چڑھ کے آپ یہ آدھے جملے کاٹ کے لکھیں. بھائی یہ کلپ کس نے سنایا ہے؟ آپ کو یہ کلپ کس نے سنایا؟ آپ نے سنایا، لیکن یہ جملے کیوں نہیں لکھے؟ بھائی یہ پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ان جملوں کی وجہ سے. آپ سنائیں، بتائیں کیا پیراڈائم. یہ آپ دوبارہ لگائیں اور آپ سنیں. اچھا سنیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا تھا. آپ کو کسی بندے نے سنایا؟ آپ نے کسی بندے نے سنایا؟ ایک جملے نے پوری آپ کی یہ صفائی ختم کر دی. میں سارا کچھ ایک چیز پہ قائم ہوں ان جملوں کے ساتھ. اچھا کن جملوں؟ اچھا ذرا غور سے سنیے. پھر آپ نے ریورس
کر کے اپنے بھی جملے اچھا دیکھنا ذرا ہے۔ سنیے گا کیوں اتنے گھبرا گئے؟ اور بھٹی صاحب گھبرایا نہیں اچھا ہوں۔ سن پھر یا بھٹی صاحب یقین کریں، پہلے مجھے بھی شک تھا اس کے بارے میں، اب مجھے یقین ہوتا جا رہا سر ہے۔ میں اللہ نہ کرے مجھے یقین ہو۔ سر میں میٹر اللہ نہیں نہ کرتا، کرے۔ میں میٹر نہیں کرتا، مجھے تو آپ کے بارے میں جو میں سنتا ہوں وہ یقین ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہیں۔ الحمدللہ ہاں تو میں ان چیزوں پہ میں یہ ہوں یار، میں یہ آپ نے ان جملے کتنے کیوں چیزوں کاٹے؟ پہ نہیں، یہ کس نے سنایا آپ کو؟ نہیں یہ تو میرے کہنے میں کاٹ کے لیا تھا، تو اس میں کیوں یہ میں کاٹ کے لیا تھا، نہیں یہ تو کاٹ کے نہیں اس میں کیوں نہیں آپ نے ڈالے انجینئر صاحب یہ میں آپ کاٹ نے یہ میں صاحب مجھے بتائیں اس میں آپ نے جملے کیوں نہیں ڈالے؟ لاتا یہ سنے نا، اچھا سنے کیا اس جملے کیوں نہیں ڈالے؟ اچھا سنے نا، کیوں گھبرا گئے میرا بھائی؟ نہیں بھٹی صاحب چھوڑیں، انجینئر محمد علی مرزا ان ٹربل، جیرا بلیڈ ان ٹربل۔ بھٹی صاحب آپ بھی وہی نکلے۔ اچھا سر میں جو میں میٹر نہیں کرتا، نہیں چھوڑ دیں آپ اگلے 20 دن اس پہ لگے، یہ چاند جملے اگلے، یہ پتا کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ میمز بنوانی تو بنواتے رہے، فرق نہیں پڑتا، مجھے نہیں فرق پڑتا۔ ایک منٹ صاحب میں سے ایک منٹ، اچھا یہ ایک منٹ مجھے، آپ کی میم میں کبھی بھی نہیں بنواؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے آ گئے، آپ بگوڑے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، سامنے آئے ہیں، کلپ چلا ہے، لوگوں کو پتا چل گیا کہ اگلے اچھا سن لیجیے یہ بگوڑے میں یہ بھی اسی طریقے سے کاٹتے ہیں۔ اچھا نہیں میں اس لیے آپ بگوڑے نہیں ہیں، جب آپ بگوڑے ہوں گے پھر میم بنے گی، میں نہیں بھی آپ کی کیوں بناؤں گا؟ اچھا یہ بھی آپ کا، اچھا سنیے اور میں ہنس بھی رہا ہوں اس کے ساتھ دونوں جملوں میں، مجھے آگے آگے المیہ ادھر رک جائیں، ادھر اچھا اچھا المیہ اور سرکار رک جائیں، اچھا سنیں المیہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی جی، تو یہ آپ اس کو کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ سرکار پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ جملے کیوں نہیں لکھے بیچ میں؟ اچھا یہ نہیں ہونا چاہیے، پہلے مجھے یہ بتائیں۔ یہی جملے میرے کاٹے تھے اس یو کے والے بگوڑے نے، تو میں نے اس کو کہا تھا بڑی محبت ہے ویسے آپ کو ان سے، کوئی 70ویں مرتبہ ذکر کر چکے ہیں۔ میں کیوں کر رہا ہوں؟ جب بندہ کرائسس میں ہو، مشکل میں ہو، اتنی مرتبہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں سر، آپ کی آن لائن چلتی رہتی ہے، آپ اس کو جواب دیتے پتا کیا جو کلپ کاٹنے والے ہیں نا، خیانت کرنے والے، ان کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ آپ پورے کاغذ لکھے، بیچ میں سے آپ نے جملے کاٹ دیے کہ المیہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کلپ سنا، آپ کہیں کہ آپ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا۔ ابھی تو آپ قائم تھے، ابھی تو آپ قائم تھے۔ کیا قائم تھا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میں آج بھی ان پہ قائم ہوں، کیا کہ میں نے قائم ہوں کہ میں نے جملے بولے ہیں، اچھا لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا یہ آپ ہاں اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور دیکھیں یہ اس بگوڑے نے بھی کاٹا، تو میں نے اس کو جواب دیا تھا کہ جب میں یہ بول رہا ہوں کہ وہ کوڑا، سرکار آپ نہ کسی کی وکالت کریں۔ نہیں میرے وکالت میں بتاؤں پتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ میرے پاس کوئی بریلویوں کا سوال لے کے آئیں گے، مجھے پتا چل جائے گا یہ کہاں سے لانچ ہوا ہے۔ جو بندیوں کا سوال لے کے آئیں گے، مجھے پتا چل گیا۔ پالیٹکس کا سوال کہاں سے لانچ ہوتا ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کون لانچ کرتا ہے۔ اچھا تو وہ کٹے ہوئے کلپ یا پتنگ بازی کا بھی دیکھیں، میں نے کلپ پہچان لیا کہ یہ والا کلپ تھا، اس میں پوری بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں انہی کو کہوں گا نا جنہوں نے کاٹا، آپ کو تو نہیں کہہ رہا، اور آپ کو تکلیف ہونی بھی چاہیے، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ میں کسی کے بارے میں رائٹ رکھتا ہوں کہ جو میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹے میں اسے بولوں۔ اچھا ابھی تو آ جائے، آپ وہ جملے بیچ میں سے کاٹ لیے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ میں نے یہ بولا تھا کہ جو کوڑا کل تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں تھا، آج عمران خان صاحب کے ہاتھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ جس چیز کو میں اسٹیبلشمنٹ کی نیگیٹو چیز بنا کے پیش کر رہا تھا کہ وہ جس کو چاہتے ہیں غدار وطن کہہ دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں محب وطن کہہ دیتے ہیں، کیا وہ نیگیٹو کوڑا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اس کو میں جسٹیفائی کروں کہ وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ لوگوں کو محب وطن دے؟ کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس کوڑ، یہ باتیں ساری میں تنزیہ کر رہا ہوں، اچھا میری بات سن لیں، یہ باتیں میں تنزیہ کر رہا ہوں، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایسا ہوتا، لیکن پریکٹیکلی ہوا ہے۔ اب جو میں نے یہ باتیں کی نا کہ ایجوکیشن والا معاملہ ہوا، شرم سے خیر نکلا، تو بالکل ایجوکیشن ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل تک ہمارے عوام کو نہیں پتا تھا کہ حکومتیں کون بناتے اور گراتے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے۔ یہ بے نظیر کو فارغ کرنے کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو فارغ کرنے کے بعد پوری ہونے اچھا بھی رہ گئی، اچھا نواز شریف صاحب کو فارغ کرنے کے بعد، عمران خان صاحب کو نکالنے کے بعد یہ چیزیں لوگوں کو مزید پتہ چل گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے حکمران جب تک حکومت میں ہوتے ہیں، سیم پیج پہ ہوتے ہیں، جب نکالے جائیں تو ووٹ کو عزت دو، ان کو یاد آ جائے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، یہ پورا ایک مقدمہ ہے جی، یہ ایک مقدمہ ہے۔ جب اس مقدمے کے اوپر بات ہوتی ہے، اس میں سے پک اینڈ چوز نہیں کیا جاتا، کسی بندے کا درد سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میں اپنے بیان سے پھر کیوں، میں کب بیان سے پھروں؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اے پولیٹیکل ہو چکی ہے؟ جس دن میں یہ کہوں تب یہ پرانے کے ساتھ ٹکرائے گا۔ میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، پہلے بھی اے پولیٹیکل نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ اگر عمران خان زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں اسٹیبلٹی والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ بھی آدھے جملے، اچھا اس سے پہلے کیا ہے بتائیں نا، وہ بھی چلائیں، بتائیں۔ اچھا میں کرتا ہوں ابھی اس میں سے نا، اب یہ نہ کہیے گا کہ اس وقت دیکھ میں مسکرا رہا تھا۔ اچھا یہ سنیے گا پہلے۔ لیکن چونکہ ینگ جنریشن اکثریت پی ٹی آئی میں ہے، جین زی نے 1991 ٹو کی سیاست نہیں دیکھی ہوئی۔ اس وقت جو بے نظیر بھٹو ورسز نواز شریف، میں اس وقت میٹرک میں تھا، اور مجھے پتا ہے کہ ہم لوگ استغفر اللہ بے نظیر کو گالیاں دیا کرتے تھے،
ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے تھے, مسلم لیگی تھے اس وقت, یہ فوج اور یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ آپ پٹواری بھی تھے. نہیں, مسلم لیگی سے مراد محمد علی جناح کی طرف منسوب تھی نا مسلم لیگ. ہاں, اب مسلم لیگ نون ہے, اس وقت مسلم لیگ تھی. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں اچھا یہ سن لیجیے. اور سرکار ادھر اچھا کون سا تمہیں پتہ ہی نہیں, یہ سارے میم اور یو کے والا میم بنوا چکے ہیں, تواڑی بنانی شروع کر دینی ہے ساری گلاں جواب آئے ایک ایک کر کے ادھر ادھر. اچھا کون سا کیا کیا کہ اگر زندہ رہا. اچھا دراز بڑا مریم نواز کا کس طرح, عمران خان اگر زندہ رہا. ہائے ہائے انجینئر محمد علی مرزا صاحب, کیا کیا آپ نے ہمیں دکھانا پڑ گیا. سب آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اللہ کے ماشاء اللہ الحمدللہ. اب مجھے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. ڈھونڈے تسلی سے, کوئی مسئلہ نہیں, ہم چلیں گے بعد میں, کیونکہ بہت بڑی بات ہے نا. مجھ پہ الزام لگا ہے کہ میں نے عمران خان صاحب کی بہت ڈیمانڈ کی ہے, نعوذ باللہ. بالکل ایسا نہیں ہے, وہ پورے کانٹیکسٹ میں. وہ بھی جولائی والی میری پوڈ کاسٹ ہے ٹی سی ایم کے ساتھ, اس کا کلپ ہے جس میں میں نے وائٹ پگڑی اور وائٹ کپڑے پہنے ہوئے. چلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں تو وہ آپ کو تھم نیل سے اندازہ ہو جائے گا. یہ والا نا, ہاں اس طرح کا سٹائل گزر رہا ہے. اگر خان صاحب زندہ رہے, یہ بھی 6 جگہ سے کٹا ہوا ہے, 6 جگہ سے کٹا ہوا, تو پھر اس ملک میں اسٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ فوج کو پتا ہے, اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے, ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے, کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے, فوج کی بھی مجبوری دیکھیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا, منہ بھیج دے تو کیا کرے گا, یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا. میں اس وقت ملک کو, یعنی ایک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس کو اگر سائڈ پہ رکھیں نا, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے روک لیں, وہ ٹاپک ختم ہو گیا, اگلا ٹاپک شروع ہو گیا. دیکھ لیں اس کے کلپ وہ کاٹا تھا اس نے, رک جائے سر یہ بھی سن لیجیے. نہیں اسی کو پہلے ایڈریس کریں. نہیں یہ سن لیجیے, جو کچھ کر رہے ہیں نہیں یہ پھر دوسرا ٹاپک شروع ہو جائے گا, پہلے اس کو ڈسکس کریں. اسی کا کلپ اس نے کاٹا تھا اور اس نے کہا کہ تم عمران خان کو تو کہہ رہے ہو کہ وہ معافی مانگے, تم باقیوں سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے ساروں کو. یہ اس نے میرا کلپ کاٹا تھا. یہ آپ والا جو کلپ ہے یہ کٹا ہوا نہیں ہے, ہاں ٹھیک ہے, وہ 6 جگہ سے کاٹا تھا. شکر الحمدللہ, شکر ہے کہ یہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے, ہماری صحبت کی برکت سمجھ لیں, ورنہ یہ اٹھتے بیٹھتے انہی میں تھے تو وہیں بہن آ جاتے, ہم نے ان کو بچا لیا. ہاں بہرحال وہ علیمہ آنٹی کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ میرے کہنے پہ نہیں کہا, لیکن کہا بالکل ٹھیک تھا. میں نے ان کی تعریف کی تھی کہ پہلی دفعہ آپ نے جو ہے وہ ایک نیوٹرل بات کی, پہلی دفعہ آپ کو لگا ہے. جی اب آپ کافی زیادہ یعنی وہ نیوٹرل چل رہے ہیں. ہاں میں تو کہتا ہوں آپ کا رائٹ ہے, آپ بولیں. اچھا یہ ایسا ہو سکتا ہے, چلو ہم اس کو اس طرح کر لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت آ جائے کہ سارے, اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں نے یہ جولائی 2024 میں, ہاں, اور اب آ رہی ہے جولائی آنے والی ہے کچھ مہینوں بعد 26 کی, اور میں نے کہا تھا یہ معاملات مجھے تو حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور اس میں میں نے کافی ساری پریڈکشنز کی تھیں. حالانکہ ہمارے صحافیوں کو وہ ڈیل اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں. کل فیصل ووڈا صاحب نے بھی وہ ڈیل کی مذمت کری, کوئی ڈیل نہیں ہونی, مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں اب وہ سخت جملے بولنا نہیں چاہتا, کسی کی دل آزاری ہو جائے گی, خواہش نہیں میری, لیکن جو ریئلٹی ہے وہ تو بتانا پڑتی ہے. تو میرے پاس وہ خبر نہیں ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہوتا ہے, کیونکہ ہم تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں نا, تاریخ میں اسی طریقے سے معاملات. وہ ایسا کبھی موقع. اچھا اس میں بھی میں نے ان کی موت ڈیمانڈ نہیں کی تھی, میں نے کہا تھا کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مارتے, میں نے کہا آپ ان کی مجبوری سمجھیں, وہ یہ سوچتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ وہ ایسے نہیں سوچتے, وہ تو کہیں گے ایسے ہی سوچتے ہیں. جب آپ کسی کی سوچ بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ اپنی سوچ نہیں بیان کر رہے ہوتے, دونوں طرف کی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اس اینگل سے سوچتے ہیں. جس طرح میں پھر وہی بات کروں گا 15ویں دفعہ کہ بھگوڑا صاحب نے میرا کلپ کاٹا استثناء کے مسئلے پہ, اس میں میں نے اینڈ پہ کہا کہ میرے نزدیک دوست نہیں ہے, وہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں, اس نے وہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں, وہ والا حصہ کاٹ کے کہا کہ انجینئر صاحب استثناء کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس طرح نہ کیا. نہیں وہ تو آپ کا اینڈ پہ تھا نا کہ میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, تو اس نے وہ جملہ نہیں نہ پڑھا, اس نے الٹا کہا انجینئر صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ کس کی زبان بول رہے ہیں. تو اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر باہر نکلے تو ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اور ان کا یہ آپ ان کی سوچ بتا رہے تھے. ان کی بھی سوچ ہے اور یہ ریئلٹی بھی ہے. اچھا یہ جی میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب اندر تھے کیا اسٹیبلٹی آ رہی تھی؟ ہر وقت خبروں میں وہی چیزیں چل رہی تھی, ان کے پلیٹلیٹس کا مسئلہ. جب وہ باہر گئے اسٹیبلٹی آئی. کیوں؟ جب کوئی پولیٹیکل لیڈر اندر جاتا ہے نا, اسے فیم زیادہ مل جاتا ہے, اور اس کے ماننے والے ظاہر ہے اپنے آپ کو مظلوم
کی حیثیت سے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خان صاحب اندر ہے, اگر وہ باہر نکلے تو یقیناً وہ اپنی عادت کے مطابق خاموش نہیں بیٹھیں گے, وہ نواز شریف صاحب کی طرح نہیں کریں گے جس طرح 90s میں یا 2000 کے قریب, یعنی ڈیل چیل, ہاں وہ نہیں کریں گے, ان کی طبیعت اس طرح کی نہیں ہے. اچھا یہ الگ بات ہے کہ انہیں ڈیل بھی آفر نہیں ہوئی ہے, تو یہ پکا پتہ ہے آپ کو؟ بالکل پکا پتہ ہے. اچھا. وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس سے خبر ہے, وہ اس وجہ سے کہ جو اس وقت ڈیل دینے والے نا انہوں نے اپنے کریکٹر سے اور اپنی نیچر سے بتا دیا کہ وہ کتنے مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں, اور وہ جب کوئی چیز ٹھان لیتے ہیں تو پھر اپنے سامنے کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, صحیح یا غلط کی بات نہیں ہو رہی, وہ عادت, یعنی کچھ چیزیں میری عادت میں ہے نا. اگر عمران خان زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں اسٹیبلٹی والی کوئی چیز نہیں ہوگی. ہاں, اس کی وجہ یہ کہ وہ باہر نکلیں گے تو وہ خاموش نہیں. یہ آپ کی سوچ ہے, میں بتا رہا ہوں یہ ریالٹی ہے, ایسا ہی ہوگا. نہیں, آپ کی بھی یہی سوچ ہے. نہیں, میں تو ہو سکتا ہے, میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ شاید جیسے ابھی آپ نے آخری بات کی, چاروں اکٹھے ہوں, چاروں اپنی غلطیاں مانیں, ملک آگے, بہت اچھی بات ہے, یہ ہم نے مشورہ دیا. جی جی جی, وہی جو آپ کی بات ہے. اچھا, یہ آپ کی کیا, پی ٹی آئی کی بھی, نون لیگ کی, پیپلز پارٹی کی, سب کی یہی سوچ ہے, کیونکہ خان صاحب پھر روڈ پہ آئیں گے. آپ کو پتا ہے آرمی چیف کو جب سلیکٹ کیا جا رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا, وہی سارا دوبارہ دھرنے تماشے شروع ہو جائیں گے, تو اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی. یہ ایک ریالٹی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ میری خواہشات نہیں ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ حل کیا ہے؟ حل وہ یہ جو میں نے پیش کیا کہ سب لوگ, یعنی خان صاحب یہ مانے کہ 2014 میں انہوں نے دھرنے کس کے کہنے پر کیے تھے اور کیوں لانچ ہوئے تھے. 2010 تک جو ایک رکن کی جماعت تھی ایم این اے کی, وہ 2011 میں لانچ ہوئی, پھر 2013 میں کرتے کرتے یہ پھر وہ مانے. اچھا, اب وہ مانیں گے نہیں مانیں گے. میری بات سرکار, آپ مجھ سے سولوشن لے رہے ہیں نا. اچھا, سولوشن دے. اچھا, 2014 کے دھرنے مانے, جاوید ہاشمی صاحب کی وہ بات مانے, حامد میر صاحب نے بھی اسی کو خبر دے دی تھی. اچھا, اور اس کے بعد 2018 میں جو آر ٹی ایس بیٹھا وہ بھی مانے, وہ سب کچھ مانے, فیض امیر صاحب کا, ثاقب نثار صاحب والا, جو کچھ ہوا وہ بھی مانے. اچھا, وہ انہوں نے ماننا نہیں ہے, تو اب یہ جو دوسری پارٹی ہے ان کا نمبر تو بعد میں آیا نا, یہ 2024 والی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ پھنسے رہیں گے اور اس کا سولوشن کوئی نہیں ہوگا. اس کا سولوشن, اس کی کنجی اگر کسی کے پاس ہے تو عمران خان صاحب کے پاس ہے. انہوں نے 2014 سے لے کے 2018 تک جو کچھ کیا اس کے اوپر معافی مانگنی ہے قوم سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ بھی معافی مانگے, جو آج کل بیٹھے ہوئے یہ بھی مانگے, لیکن یہ اس کے بعد سٹارٹ ہوگا. لیکن یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی کیونکہ خان صاحب نے نہیں مانگنی, ان کی نیچر نہیں ہے یہ. ویسے کیوں تھے آپ میٹرک میں پٹواری؟ اس وقت تو پٹواری ہوتا ہی نہیں تھا, اس وقت مسلم لیگ ہی ہوتا تھا. اچھا, اس وقت نون لیگ ہے ہی نہیں تھی. اچھا, بات نون لیگ کب بنی آپ کو پتا ہے؟ آئی جی آئی وہ نون لیگ, نون لیگ اور نہ سر, لیکن نواز چودھری شجاع صاحب بھی تھے اور نہیں سرکار, وہ ہیڈ تھے. اچھا, وہ اچھا, پہلے مجھے بتائیں نون لیگ کب بنی؟ نون لیگ 90s میں بنی, 1997 کے. جی جی, اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. جی جی, میرے پاس کوئی ووٹ والا معاملہ نہیں تھا. جی جی, ٹھیک ہے, تو اس وقت نون لیگ بنی کیونکہ مسلم لیگ کے ٹکڑے ہو گئے تھے. مسلم لیگ کے ساتھ جو ہماری عقیدت تھی نا, وہ محمد علی جناح کی وجہ سے, نہ کہ یہ کہ موجودہ لوگوں کی وجہ سے. جی جی, ٹھیک ہے, اس کا تعلق, آپ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے فالوور ہیں, پٹواری نہیں ہے. نہیں, وہ تو فادر آف نیشن ہے. فالوور کیا ہے, ہم ان کو اپنا ان کی مسلم لیگ کے, جی جی, وہ کڑی چل رہی ہے. بالکل وہی. اچھا سر, آخری سوال ہے, میری تو نوکری 2017 میں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے فارغ ہوئی, میں تو ان کا ڈسا ہوا ہوں. میں نے ایک بندے کو خط لکھا, میں نے عمران خان کو بھی خط لکھا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا, میں نے کورٹ سے بھی رجوع کیا. یہ جو اطہر من اللہ آج بڑا نظریاتی بنا ہو, اس کے پاس میرا کیس لگا, یہ اس وقت ان کا بغل بچہ بنا ہوا تھا. پھر آپ کہتے ہیں میں نے تقریباً 15 سال نوکری کی, اس کے بعد میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ریٹائرمنٹ سے ایجنسیوں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, بس دعوت کے حوالے سے مصروفیات ایسی تھیں. مجھے یہ کہہ کر ریٹائرمنٹ کی آفر کی گئی, چونکہ آپ پبلک فگر بن چکے ہیں اور آپ کو سینسٹیو ادارے میں ہیں, آپ ایک سینسٹیو ادارے میں, بہتر آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. اور پھر آپ کہتے ہو کہندے نے نا کبے نو لت پئی تو کب نکل گیا. ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتا دیجیے. بتا دوں, سن لیں گے. ہاں, میں حاضر ہوں. ویسے میں بتا دوں 16ویں دفعہ. اچھا, کہ یہ بھی بگوڑا صاحب کی طرف سے کلپ کاٹا. کیوں ہر چیز اس پہ میں بول رہا ہوں نا. اچھا اچھا, آپ کا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی جی جی, مجھے بتائیں, آپ کی پوڈ کاسٹ سے کوئی جملہ نکلے گا تو نظر آتی کوسر مجھے پکڑے گی, آپ کو نہیں پکڑے گی. جی جی, تو اس لیے مجھے بولنے دینا. جی جی, 16ویں دفعہ بول رہا ہوں جی, کہ اس بگوڑے نے یہ سارا کام کیا, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا. جی, کیسے؟ یہ پھر جو میں کہتا ہوں نا, یہ میں نے پہلے کہا ہوا ہے. اور یہ جو اوبر والا آپ نے کلپ سنایا وہ جولائی 2024 کا ہے. یہ جو میری تو نوکری 2017 میں اسٹیبلشمنٹ, یہ جولائی 2024 کا ہے. یہ جولائی 2024. اچھا, اور وہ جو ہے وہ ہے مارچ 2023 کا. مارچ 2023 کا. جی, ٹھیک ہو گیا, یہ کلیئر ہو گیا. اب میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں, اس کو نیچے. نہ, دونوں اپنی جگہ بالکل درست. اچھا, کیسے؟ بالکل دونوں اپنی جگہ درست. میں بھی بتاتا ہوں آپ کو دونوں اپنی جگہ کیسے درست ہیں. پہلے میں قرآن سے ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح کا کھلواڑ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ کرے نا تو اس کا بھی کتنا بھیانک رزلٹ نکلے گا.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، انک لا تہدی۔ اور سورہ شورى میں کہا وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ضرور بالضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ وہاں کہا کہ نہیں دیتے ہو، یہاں کہا کہ ضرور دیتے ہو، 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں۔ جہاں کہا گیا کہ نہیں دیتے، مراد یہ کہ آپ دعوت دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص قبول نہ کرے تو آپ اس کی تقدیر نہیں بدل سکتے، اور جہاں کہا کہ آپ ہدایت دیتے ہیں وہاں مراد یہ کہ آپ تو ہدایت ہی کی طرف بلاتے ہیں، گمراہی کی طرف نہیں بلاتے، آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ دونوں سٹیٹمنٹس لا تہدی لا تہدی، یعنی عربی میں لا کہیں تو نہیں اور لام زبر کے ساتھ ہو تو بالضرور، بالکل 180 ڈگری بن جاتا ہے۔ اب یہ دونوں سٹیٹمنٹ اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ جو میری سٹیٹمنٹ ہے پہلے والی جولائی 2000 نہیں، جو پہلے مارچ 2023 میں، جس میں میں نے کہا کہ ایجنسیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میری تقریباً 15 سال نوکری کی۔ جی جی جی۔ اس کے بعد اس میں سے پہلے ایک سوال تھا، اچھا جس طرح وہ کلپ کاٹا نا پتنگ بازی والا، یہ کلپ کاٹا، اچھا یہ ٹی ایل پی کے ایک رپورٹر آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھ سے انٹرویو کیا، ان کے اپنے چینل پہ 1 ملین پلس ویوز ہیں، ہمارے چینل پہ بھی 1 ملین پلس جی ویوز جی ہیں، یعنی اور یہ کلپ ایک مولوی کا کاٹا ہوا ہے کافی عرصہ پہلے کا، اور انہوں نے اس کو گود لے کے دوبارہ سے اس میں رنگ بھر کے یہ سارا کچھ کیا، یہ ان کی بھی انوینشن نہیں تھی، انہوں نے سیکنڈ ہینڈ اس کو پکڑا ہے، جی لیکن عام انہوں نے کیا اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے، جی کیونکہ ہمیں میم کے لیے مٹیریل چاہیے تھا، اللہ نے ہمیں دے دیا، اس کی میم بن چکی ہے دیسی اچھا، فنکار ٹی وی پہ، اچھا، الحمدللہ۔ اس میں اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو ایجنسیز نے لانچ کیا ہے، آپ تو اچھے خاصے نوکری کر رہے تھے، انجینئر تھے، تو وہاں سے نوکری فارغ کر کے آپ کو لانچ کیا گیا۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا یہ نوکری چھوڑنے کا جو معاملہ ہے اس کا ایجنسیوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے انہوں نے کوئی لانچ نہیں کیا اس حوالے سے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جملے بولے کہ ایجنسیوں کے بینیفیشری، اور ایجنسیاں تو بینیفیشری ہیں ٹی ایل پی والوں کے، ان کو انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے، تو یہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نوکری انہوں نے چھڑوا کے تو مجھے اس کام میں ڈال دیا کہ تم یہاں بیٹھ کے اب کام کرو، وہاں سے ہم تمہیں ریٹائرمنٹ دے رہے ہیں۔ یہ میں نے بات کی، اور میں نے کہا جب مجھے انہوں نے جبری ریٹائر کیا تو کبے نو لت پئی، اس کا کب نکل گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک پوری سٹوری ہے۔ یہ 2017 5 جولائی 40 سال پورے ہوئے تھے ماشاء اللہ کو ضیاء الحق صاحب کے، 5 جولائی 1977 کو میری پیدائش سے پہلے ماشاء اللہ لگا تھا، اور 5 جولائی 2017 کو ماشاء اللہ کی 40واں پورا ہوا، انہوں نے اپنا 40واں کیا کہ مجھے جو ہے وہ جبری ریٹائرمنٹ آفر کی، میں نے اس کو قبول نہیں کیا، میں شوکت صدیقی صاحب کی عدالت میں گیا، 1 سال تک تاریخیں چلتی رہیں، پھر شوکت صدیقی صاحب کا مشہور زمانہ بیان آیا، ان کو فارغ کر دیا گیا، پھر عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں چلا گیا، شوکت صدیقی صاحب تو ان کو ڈانٹتے تھے، جواب ہی نہیں ہوتا تھا، عطر من اللہ صاحب چونکہ بینیفیشری تھے، انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اور بعد میں سپریم کورٹ جانا تھا، انہوں نے ہمارے ادارے کے سارے کیسز ایک جگہ جمع کیے، ساروں کو اڑا دیا، ٹھیک ہے، ہمیں سنے بغیر ہی سب کو اڑا دیا۔ اچھا یہ ہوا، پھر خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، میں نے ان کو بھی خط لکھا کہ کوئی سنوائی کریں، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ندیم افضل چند صاحب کو علیحدہ سے میں نے لیٹر لکھا، اس وقت وہ ان کے خاص مشیر تھے، ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا اسی دوران جو میں نے آلریڈی کئی سال سے اپیل اپنی فائل کی ہوئی تھی ان کے پاس، ایس پی ڈی کے پاس، ان کا بلاوا آ گیا، اور وہ جا کے بلاوا آیا فروری 2021 میں، 4.25 سال کے بعد، ٹھیک ہے، اس میں گیا اور وہاں جا کے انہوں نے نیا کام رکھ دیا، انہوں نے کہا جی آپ چونکہ مشہور ہو چکے ہیں تو اب آپ کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، اس لیے ہم نے کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو میرے اوپر الزام لگایا کہ میں دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ملا ہوں، کیونکہ ایجنسیز کے جو لوگ تھے جنہوں نے یہ رپورٹنگ کی ہوئی تھی وہ میرے پاس بھی آتے تھے، ان میں کچھ میرے اسٹوڈنٹس بھی تھے، انہوں نے مجھے ریئل ٹائم بتا دیا کہ یہ آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے، تو میں نے کہا وہی الزام بتائیں جس کی وجہ سے لگایا کس نے تھا؟ یہ یہاں پہ جو ایک سی ٹی ڈی کا نمائندہ تھا، اس نے یہ پہلی دفعہ کیا، وہ کٹر بریلوی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ پھر آگے چال پڑا، آپ کو پتا ہے یہ قانون کے تو کچے ہوتے ہیں، پھر وہ چل پڑتا ہے سارا معاملہ۔ انہوں نے، ان کو پتا تھا کہ یہ کمزور گراؤنڈ پہ وہ ثابت تو نہیں کر سکے، میرے گھر پہ ریڈ بھی کیا، وہ پوری جو گاڑیاں آتی ہیں نا بختر بند 100-150 فوجی لے کے، اور یہ ہے 26 ستمبر 2017، 28 اکتوبر 2017 کو میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، ایگزیکٹلی اس سے 1 مہینہ پہلے 26 ستمبر 2017 کو میرے گھر ریڈ ہوا، چھتوں پہ چڑھ گئے سارے یہ، اور میرے گھر گھس آئے، وہی ریوالور اٹھائے ہوئے، جی وہ جی آپ جناب یہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے تو جہاد کے لیے بھیجتے ہیں داعش کے پاس افغانستان میں۔ اور میں نے کہا میں تو ان کو خوارج سمجھتا ہوں، میں تو تمہارے حافظ سعید کو نہیں مانتا ہوں، میں نے اس کو میجر کو یہی کہا، اس وقت تک حافظ سعید ان کے بغل بچے تھے، اور ان دنوں آپ نے برا نہیں ماننا، ان دنوں وہ NA-120 کا الیکشن ہو رہا تھا مریم نواز والا، اور خادم رضوی صاحب کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا آپ نے تو اس کی ملی مسلم لیگ بنا کے، وہ حافظ اللہ ادھر نہیں کہتے آپ؟ کیا جی وہ حافظ اللہ فوت ہو چکے ہیں نا، رحم اللہ، چلے رحیم اللہ کہہ، تو خادم رضوی صاحب اس وقت زندہ تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے ملی مسلم لیگ بنا کے حافظ سعید صاحب کا بھی ایک بندہ کھڑا کیا ہوا، TLP کا بھی بندہ کھڑا کیا ہوا، میں نے کہا یہ آپ کے ہیں، یہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے ہم پہ کیوں مسلط کیا، آپ مجھے کہہ رہے ہو، اور نہیں جی ہمارے پاس ایک خط موجود ہے، پھر وہ مجھے اٹھا کے گھر سے لے گئے، ٹھیک ہے، اپنی وہ بختر بند گاڑی میں، اور سینکڑوں فوجی اور وہ سارا کچھ، اور ایک بندے کے پاس لے گئے، اللہ بھلا کرے
اس نے کہا جی انجینئر صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں, میرا بیٹا خود گیا تھا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے باہری روڈ پہ اتار دیا, اور پھر اتارتے وقت کہا کہ جی غلط فہمی کی بنا پہ یہ سب کچھ ہوا. تو میں نے کہا اس طرح نہیں, کورٹ میں آ کے جواب دیں. کورٹ تھی شوکت صدیقی صاحب کی, انہوں نے جواب نہیں دیا, اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا. مجھے یہ سارا کچھ پتا تھا, میرے ساتھ میں نے کہا آپ کیا بہانہ کر رہے ہو کہ میں پبلک فگر بن گیا ہوں؟ میں تو پبلک فگر بنا ہوں, مشہور ہوں نکالے جانے کے بعد, جس طرح خان صاحب مشہور ہوئے نکالے جانے کے بعد, اور نواز شریف صاحب مشہور ہوئے ووٹ کو عزت دے کے نکالے جانے کے بعد. تو جو میں نکالے جانے کے بعد مشہور ہوں, اس کی مشہوری کا میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں. مجھے تو آپ نے جھوٹے الزام میں نکالا ہے. مجھے کیوں نکالا؟ ہاں, تو میں نے کہا پہلے وہ الزام مجھ سے دھوئیں. تو انہوں نے کہا سر جی اب آپ ایک پبلک فگر بن چکے ہیں, آپ کا تو ادارے سے بھی بڑا کاٹ ہو چکا ہے, تو اب چھوڑیں, آپ کیس واپس لیں اور ریٹائرمنٹ لیں جو ہم نے آپ کو آفر کی تھی. پھر میں نے سوچا کہ اب تو 4 سال کے بعد اب میں یہاں واپس جاتا بھی ہوں, ایک تو یہ مجھے کورٹ سے کوئی انصاف نہیں ملنا, ظاہر ہے کورٹس جب تک مجھے بحال نہیں کریں گی. وہ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آئے, سپریم کورٹ تک بھی وہ کیس نہیں جا سکا, وہ ڈیٹ ہی نہیں لگتی تھی, آج تک ڈیٹ نہیں لگی. دیکھیں 2026 آ گیا اور ابھی تک ہمارے وہ 300 لوگ اس طریقے سے باہر ہیں. تو میں نے پھر کہا کہ چلے کبے نو لت پئی تے کبے دا کب نکل گیا. یہ ایک پوری سٹوری ہے, یہ ٹکٹ چوز کی ہے. اور اس جملے میں اس کا تعلق تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ریٹائر کروایا انہوں نے تاکہ آپ کو یہاں پہ لانچ کریں. میں نے کہا میری ریٹائرمنٹ کا اس دین کے کام سے لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ دین کا کام تو میں 2008 سے کر رہا ہوں, اور ریٹائرمنٹ میری 2017 میں آفر کی, اور 2021 میں نے لیے جا کے 13 اکتوبر 2021 کو میرے پاس فائنل لیٹر آیا. 13 اکتوبر 2021 ریٹائرمنٹ کا, جی 13 اکتوبر 2021. اور دیکھیں سٹارٹ کب سے ہوا, 5 جولائی 2017, 4.25 سال لگے. اب 4.25 سال میں ایک دفعہ میں نے کہا کہ شوکت صدیقی کی عدالت میں لگا تو یہ کلپ کاٹیں گے, پہلے کہہ رہا تھا صدیقی, آپ کہہ رہے ہیں اللہ. جی دونوں باتیں درست ہیں, ہر بات اپنی اپنی جگہ پہ درست ہے. اچھا سر, یوٹر نہیں ہے تو مہاتما, آپ کے مہاتما نہیں, میں ان کے مہاتما کی بات